خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام عارف کسانہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی نیشنلٹی سٹیزن شپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو یہاں سویڈن کی معاشرت کے بارے میں یعنی سوسائٹی کے بارے میں جو ٹیسٹ ہے اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ ٹیسٹ اس سال اگست سے جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اور ان کی اپلیکیشنز پہ فیصلہ جو نہیں آیا یا جنہوں نے مستقبل میں اپلائی کرنا ہے، ان سب کے لیے آج کا ولاگ یہ دیکھنا جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور جس میں ایک مرتبہ پھر ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے جو نیا ابھی حال ہی میں نیشنلٹی کا قانون آیا ہے۔ تو جو لوگ اپلائی کرنے والے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ کس طرح کی اس حوالے سے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سویڈش پارلیمنٹ نے 29 اپریل کو سٹیزن شپ کے حوالے سے جو ہے نیا قانون جو ہے وہ منظور کیا ہے، جو 6 جون 2026 سے یعنی اگلے مہینے سے نافذ ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے اور آپ کی اپلیکیشن پہ ڈسیزن آ گیا، اگر آپ لکی ہوئے آپ کو نیشنلٹی مل گئی، تو پھر تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن اگر 6 جون تک آپ کی اپلیکیشن پہ فیصلہ نہ آیا یا وہ لوگ جو بعد میں اپلائی کر رہے ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ تمام شرائط پورا کرنا ہوگی۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ٹرانزیشن رول جو ہیں وہ اس میں منظور نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں ان کی اپلیکیشنز، اور مائگریشن ایجنسی نے یہ صاف کہا ہے کہ 6 جون سے پہلے ان پہ فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں تقریباً 30% اپلیکیشنز وہ بھی ہیں جو 2 سال سے پرانی ہیں۔ تو مائگریشن ایجنسی کی جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کن اپلیکیشنز پہ فیصلہ ہو سکے گا 6 جون سے پہلے، اور کتنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ رہیں گی، یعنی بنیادی طور پہ یہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے جو نئے انہوں نے شرائط رکھی ہیں، اس میں سویڈش زبان اور سویڈن کی جو سوسائٹی ہے اس کے بارے میں ٹیسٹ ہے۔ اب سویڈش زبان کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہے وہ تو اکتوبر 2027 سے جو ہے وہ شروع ہونا ہے۔ تو اگر تو کسی کی اپلیکیشن کا فیصلہ اگلے سال اکتوبر 2027 سے پہلے ہو گیا تو اس کو سویڈش زبان کی تو ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ اگر اس نے کچھ ایس ایف ای یا کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہے تو وہ بھی وہ دے سکتا ہے کہ جی مجھے سویڈش لینگویج آتی ہے۔ لیکن جو سویڈش سوسائٹی کا ٹیسٹ ہے وہ اگست 2026 سے شروع ہو جانا ہے، اور وہ ٹیسٹ سویڈش زبان میں ہونا ہے۔ تو ایک طرح سے سویڈش لینگویج جو ہے اس کی شرط انڈائریکٹلی وہ اس اگست سے شروع ہو جائے گی، یعنی جو الگ سے سویڈش لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ تو اگلے سال ہوگا، لیکن سویڈش سوسائٹی کا معاشرتی علوم کا جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ تو اس سال اگست سے شروع کرنے کی حکومت کی جو ہے وہ پوری کوشش ہے، اور وہ ظاہر ہے سویڈش میں ہوگا۔ اب اس ٹیسٹ میں کیا کچھ ہوگا، آپ کس طرح کی تیاری کریں، تو آج کے ولاگ میں زیادہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں یہ سوالات ہو سکتے ہیں کہ سویڈش جمہوریت کیسے کام کرتی ہے، سویڈش پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، آپ کے سٹیزن کی حیثیت سے حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی آپ کے رائٹس کیا ہیں ایز اے سویڈش سٹیزن اور آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ پھر سویڈن کا سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، یہاں پہ جاب مارکیٹ کس طرح سے ہے، سویڈش ویلفیئر سسٹم کس طرح سے ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو گوتھنبرگ یونیورسٹی ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ اس طرح کا ہوگا کہ یہ رٹا لگا کے آپ پاس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، معاشرہ کس طرح سے چل رہا ہے، یعنی آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور اس ضمن میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ابھی سے تیاری شروع کریں، اور سویڈن کے بارے میں بہت انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو میری کتاب وطن ثانی سے بھی مل سکتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیل اور پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ آمدنی کی شرط ہے، اور آمدنی کو آپ کو پتا ہے کہ 20,850 کرون تنخواہ جو ہے ہونی چاہیے ٹیکس سے پہلے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سوشل بینیفٹس جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے پچھلے 3 سال میں 6 ماہ سے زیادہ سوشل بینیفٹ آپ نے نہ لیے ہوں، اور اس کی تصدیق آپ کی پے سلپ سے ہوگی۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کہیں گے جی پے سلپ ہے، اس کے علاوہ جو سرکاری ان کے پاس ڈیٹا ہے ٹیکس آفس کا باقی وہ آپ سے لے سکتے ہیں۔ تیسری بڑی اہم شرط ہے آپ کے گڈ کنڈکٹ کی، اور یہ چیک کیا جائے گا آپ کا کرمنل ریکارڈ، آپ قرضے دینے میں نادہندہ تو نہیں رہے، یعنی ان پیڈ ڈیبٹس تو آپ کے نہیں ہے، یا آپ کا کرونوفوگدن پہ تو نہیں کیس چلا گیا، یا آپ نے کسی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی تو نہیں کی،
یعنی کسی نہ کسی طرح سے آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے اور وہ صاف ہونا چاہیے، اور یہ 15 سال سے اوپر سب لوگوں پہ نافذ ہوگا، یعنی جو بچے بھی 15 سال سے بڑے ہیں ان کا بھی ریکارڈ انہوں نے چیک کیا جائے گا، اور اس میں سارا کچھ کریں گے، اس میں سیکیورٹی چیک بھی ہے، تو اس میں ظاہر وقت کافی لگتا ہے، وہ پرفارما بھی آپ کو آئے گا فل کرنے کے لیے۔ اور دوسری آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو مدت ہے وہ 5 سال سے 8 سال کر دی گئی ہے، اور اس میں مدت جو ہے وہ بچوں کی بھی ایسی ہوگی۔ اگر کئی لوگوں نے پوچھا جی کہ بچوں کو جن کو اپلائی کر رکھا ہے اس کا کیا بنے گا، تو صاف ظاہر ہے جن کے فیصلے 6 جون تک ہو گئے ٹھیک ہے، جن کے فیصلے بھی 6 جون تک نہیں ہوئے، خواہ وہ بچے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، سب نئے قانون کے تحت آئیں گے، اور مدت جو ہے وہ سب پہ جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کر رکھا ہے، جنہوں نے فار ایگزامپل 2-3 سال سے اپلائی کر رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ٹائم پیریڈ ان کا ویسے ہی پورا ہو جائے سویڈن میں رہنے کا، تو مدت یا ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے جو لوگ 3-4 سال سے ویٹنگ میں ہیں ان کو ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس وقت وہ تقریباً جو ہے وہ 2 سال ہے، 820 دن ہے۔ اس کی وجہ سیکیورٹی سخت چیک اپ ہے، شناختی دستاویزات کی مزید جانچ پڑتال ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہے اس میں مزید ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کافی چیزیں انہوں نے اور شامل کر دی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا سویڈن کے معاشرت کے بارے میں، یعنی معاشرتی علوم کا، سیوکس کا، سویڈن کی سوسائٹی کا، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو سویڈن کی تاریخ کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، سویڈن کی جو کلچر ہے، ثقافت ہے، روایات ہے، یہاں جو مختلف ہوتے ہیں دن جو منائے جاتے ہیں، جیسے یہ مڈ سمر ہے یا ابھی والبوری آیا تھا، اس طرح کے۔ پھر سویڈن کا ویلفیئر سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، سویڈن میں جاب مارکیٹ کیسے، جاب کیسے حاصل کرتے ہیں، یہاں کا جو آپ کا پرسنل اکانومی ہے وہ آپ کس طرح سے اس کو رکھیں گے، انوائرمنٹ ہے ماحولیات کے حوالے سے، پھر ڈیموکریسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے حوالے سے، پھر جو جینڈر ایکویلٹی ہے، صنفی مساوات، عورتوں مردوں کے لیے برابر، پھر بچوں کے حقوق کے بارے میں خصوصی طور پہ وہ کیا ہیں آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے، پھر فریڈم آف سپیچ اور مذہبی آزادی، ریلیجس فریڈم، پھر میڈیا کا کردار کیا ہے، اور ای یو اور عالمی تنازعات میں سویڈن کا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سویڈش جو یونیورسٹی ہے گوتھنبرگ وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور جیسا میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ یہ تقریباً میں نے دیکھا یہ جو کانٹینٹس ہیں آلموسٹ سب کے سب جو میری کتاب وطن ثانی ہے اس میں نے ایڈریس کی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر کے آپ بالکل کہیں گے کہ واقعی وہ انفارمیشن آپ کو رائٹ پہ وہاں سے مل سکتی ہیں۔ اب جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا انتظام کون کرے گا، تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہاں جو یو ایچ آر ہے، یونیورسٹی اینڈ لا کونسل، وہ اس کا بندوبست کرے گی، وہ اس کا ٹیسٹ دیں گے، اور مائگریشن ایجنسی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ کون ٹیسٹ دے گا کون ٹیسٹ نہیں دے گا۔ تو یہ تبدیلیاں جو اپلیکنٹس ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے آگے اپلائی کرنا ہے، ان پہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گی۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا ان سب لوگوں پہ انتظار ہوں گی، اثر انداز ہوں گی، اور اگر آپ اپلائی کر کے ابھی انتظار کر رہے ہیں یا مستقبل میں کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور ساتھ سویڈش لینگویج بھی، کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ سویڈش لینگویج میں ہوگا۔ یہ تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، انفارمیشن آپ مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، اور سیکنڈلی ان کو آپ پھر آگے ٹرانسلیٹ کر سکیں، جواب دے سکیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ آبجیکٹو ٹائپ ہوگا، سبجیکٹو ٹائپ ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ یہ جب ٹیسٹ بن کے آ جائے گا گوتھنبرگ یونیورسٹی سے تو پھر مزید بات کریں گے، لیکن اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی سجیشنز ہو تو وہ بھی ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی یہ انفارمیشن مفید ہو سکتی ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔